ہر صحابی میں کچھ خصوصیات ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کے خطبے میں صرف 2 خصوصیات میں ذکر کروں، وقت چونکہ قلیل ہوتا ہے میں تفصیل میں بھی زیادہ نہیں جاؤں۔ پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ نبوت کے ملنے کے بعد، رسالت کے عطا ہونے کے بعد میرے نبی نے رشتہ داری کے لیے جس شخص کو سب سے پہلے منتخب کیا وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی۔ میرے لفظوں پہ اگر آپ نے غور کیا اور اس کی تہ میں آپ اترے پھر آپ کو حقیقت کی سمجھ آئی۔ میں نے لفظ جو بولے ہیں پھر ان پر ذرا غور کیجئے۔ نبوت کے ملنے کے نبوت کے ملنے سے پہلے آپ نے رشتے جوڑے، خود آپ نے شادی کی حضرت خدیجہ سے، اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح کیا ابو العاص سے، رشتہ قائم کیا۔ یہ نبوت کے ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ میں جو قید لگا رہا ہوں اس کی ذرا تہ میں اتریے۔ نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ جو میرے نبی نے جوڑا وہ کس کے ساتھ جوڑا تھا؟ آپ کہیں گے اس میں فرق کیا ہے؟ میں کہوں گا اس میں فرق یہ ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے جو رشتہ قائم کیا وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کیا، اور نبوت ملنے کے بعد جو رشتہ قائم کیا وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کیا۔ محمد ابن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ میں کتنا فرق ہے؟ کیسے بتاؤں آپ کو؟ پھر ادھر نکل جاؤں گا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا، بس صرف ایک اشارہ کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ محمد ابن عبداللہ تھے نا تو حسین بھی تھے، کیوں بھائی؟ یہ حسن نبوت کے بعد ملا ہے، بولتے کیوں نہیں؟ حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے، باحیا بھی تھے، زلفیں خوبصورت، ہونٹ خوبصورت، چہرہ خوبصورت۔ محمد ابن عبداللہ تھے نا تو یہ ساری ظاہری خوبیاں موجود تھیں، لیکن میرے نبی کو مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوئی محمد نام کا بندہ ہے مکے میں رہتا ہے۔ نہ جدے والے جانتے تھے، نہ طائف والے جانتے تھے، نہ مصر والے جانتے تھے، نہ یمن والے جانتے تھے، نہ حبشے والے جانتے تھے، نہ عراق والے، نہ فلسطین والے۔ میرے نبی کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ صفات ظاہری ساری موجود تھی، حسن بھی، جمال بھی، خوبصورتی بھی، امانت بھی، دیانت بھی، صداقت بھی، شرافت بھی، حیا بھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور جب میرے نبی پہ قرآن اترا اور محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنے نا تو پھر فرش تو فرش رہ گیا، میرے نبی کے نام کی دھومیں عرش پہ بھی پڑنے لگ گئی۔ کتنا فرق ہے محمد ابن عبداللہ میں اور محمد الرسول اللہ۔ پہلے جو رشتے کیے اپنی مرضی سے کیے، چلو ایک اور طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے جو رشتے کیے اپنی رائے سے کیے، اپنے مشورے سے کیے، اپنے اختیار سے کیے، اور رسالت کے بعد جو فیصلے کیے نا وہ اپنی رائے سے نہیں کیے، عرش والے کی رائے سے کیے۔ اب آپ کو اس جملے کی لذت آئی کہ نہیں آئی؟ نبوت کے ملنے کے بعد
سب سے پہلا رشتہ میرے نبی نے جس سے جوڑا اس کا نام کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ، بر صغیر کا بہت بڑا خطیب، ان کی تقریروں پہ ٹکٹ لگا کرتے، لوگ ٹکٹ لے کے ان کی تقریریں سنا کرتے، ساڑی مفت کو نہیں سنی۔ کتنا فرق ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطا الہی ہوتی ہیں، وہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی صدری ہیں، صدری ذہین آدمی، خطیب آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، جو جملے بولتے ہیں وہ بڑے زبردست بولتے ہیں، خوبصورت بولتے ہیں۔ جسٹس کیانی نے ان کی ایک محفل میں شاہ جی سے پوچھ لیا، شاہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باپ ہیں، آپ سید ہیں، ان کی نسل سے ہیں، اور عائشہ صدیقہ آپ کی ماں ہیں کہ وہ ام المومنین ہیں، ان دونوں کے درمیان جب لڑائی ہو گئی، اگر آپ اس وقت ہوتے تو باپ کے ساتھ ہوتے کہ ماں کے ساتھ؟ جسٹس کیانی شین تھا، شین، اس چھیڑیا جان کے چھیڑیا، وہ بھی جسٹس تھا، وہاں بریلوی علماء بھی تھے، شیعہ علماء بھی تھے۔ شاہ جی نے بریلوی عالم سے کہا بھی دو جواب جسٹس کیانی، تو ہمارے پاس ایک جواب ہے، وہ اگلے ہوئے لقمے ہیں، ہم چباتے رہتے ہیں کہ ماں اور باپ کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو فرما بردار اولاد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک کا ساتھ دے کر دوسرے کی توہین کرے، فرما بردار اولاد ایسا نہیں کرتی۔ جسٹس کیانی نے کہا یہ کوئی جواب؟ شاہ جی نے فرمایا جسٹس کیانی سن، اگر میں اس وقت ہوتا نا جنگ ہونے بھی نہ دیتا۔ اب یہ خطیبانہ جملہ ہے، کسی کو پسند آئے تو شاہ جی کو دعا دے دینا، کسی کو چبھے تو اپنی موت مرے۔ جسٹس کیانی نے کہا شاہ جی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، جنگ تو ہو گئی، آپ کیسے روکتے؟ شاہ جی نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت علی کا بازو پکڑ لیتا اور میں بازو پکڑ کے کہتا فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہوتا زنانیاں نال لڑنا۔ اب یہ جملہ بڑا زبردست ہے، فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہے عورتوں سے لڑنا، اور اگر وہ میری یہ بات سن کے نہ رکتے تو میں کہتا فرما بردار پتراں دا کام نہیں ماواں نال لڑنا۔ تو شاہ جی کی باتیں تو عطا الہی ہوتی۔ شاہ جی سے کسی نے پوچھا شاہ جی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں سے مقام کس کا بلند ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ شاہ جی نے فرمایا سیدہ خدیجہ سے جب میرے نبی نے نکاح کیا نا تو وہ محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ سے نکاح کیا نا تو پھر وہ محمد الرسول اللہ تھے۔ بس جو فرق محمد ابن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ میں ہے یہی فرق ان دونوں میں۔ پھر آئیے اس جملے کی طرف، نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ جو میرے نبی نے جوڑا کہ
کس کے ساتھ جوڑا تھا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرے آقا کی ایک پھوپھی تھی جو آپ کے والد محترم کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی، ام حکیم البیضاء۔ ان کی جو بیٹی تھی نا، وہ میرے نبی کی پھوپھی زاد بہن ہے، پھوپھی کی بیٹی جو ہوئی، اور پھوپھی بھی ایسی نہیں جو والد کے ساتھ جڑواں پیدا ہو۔ ان کی جو بیٹی ہیں نا، وہ حضرت عثمان کی والدہ ہیں۔ تو رشتے میں نبی پاک کے بھانجے لگے، پھوپھی زاد بہن کے جو بیٹے ہوئے تو رشتے میں کیا لگے؟ یہ بھی ان کے لیے عظمت ہے۔ ماں کی طرف سے نبی پاک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو آپ نے جوڑا وہ حضرت عثمان سے، اور اپنی پیاری بیٹی رقیہ ان کے نکاح میں تھی۔ اور رقیہ کا جب انتقال ہوا بدر کے دن، تو پھر میرے آقا نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم یہ کہتے ہوئے آپ کے نکاح میں دی، عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں اور مجھے رب کا پیغام دے رہے ہیں کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دوں۔ اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اس امت میں تو خیر ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نبی نے آنا نہیں، کسی کو نبوت ملنی نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر میرے نبی تک اس کائنات میں کوئی خوش نصیب آدمی ایسا نہیں آیا جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ شرف ملا ہے تو صرف حضرت عثمان کو۔ 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں، اور جب دوسری کا انتقال ہوا اور حضرت عثمان پریشان رہنے لگے کہ نبوت سے رشتہ کٹ گیا، تو میرے آقا نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی نا، اور ایک روایت میں آیا میری 100 بیٹیاں ہوتی نا اور مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ 40 اور 100 کا عدد معین عدد نہیں ہے، کثرت سے کنایہ۔ میری جتنی بیٹیاں بھی ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتے۔ جو بیٹیوں والے ہو، جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہوگی، بدقسمتی سے داماد اچھا نہیں ملا، بیٹی تنگ ہے، روتے ہوئے بابا کے گھر آتی، کوئی آدمی اپنا دوسرا رشتہ وہاں دینے کے لیے تیار ہو نہیں ہوتا۔ جتنے یہاں بیٹیوں والے بیٹھے ہو، جن کی بیٹیاں خوشحال ہیں یا بدحال ہیں، سکھی ہیں یا دکھی ہیں، فیصلہ کرو یہ جملہ کس قسم کا سسر کہہ سکتا ہے؟ ایک منٹ کے لیے فیصلہ تو یاد، کیسا سسر یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ میری جتنی بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ بندیالوی کہتا ہے یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے، اس کا سینہ ٹھنڈا ہو، وہ کہے تجھ جیسا داماد مجھے نہیں ملے گا، میری جتنی بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا۔ حضرت عثمان کا یہ شرف ہے۔ ہم اہل سنت کے نزدیک حسب، نسب، برادری، قوم، رنگ
یہ معیار فضیلت نہیں، ہم اہل سنت کے نزدیک نہیں۔ حضرت عمر ممبر پہ ہوں، خلیفہ ہوں، خلیفہ ثانی ہوں، امیر المومنین ہوں، کیسر و کسریٰ ان کا نام سن کے کانپ رہے ہوں، آدھی دنیا کا حکمران ہو، اور مسجد نبوی کے دروازے سے حبشے کا بلال داخل ہو تو بول اٹھتا ہے میرا سید آ گیا ہے۔ بلال سید بن گیا، سید بمعنی سردار، سید بمعنی میرا سردار آ گیا۔ اسلام کے ہاں رشتہ، ناتا، برادری، قومیت، لسانیت، رنگ یہ معیار فضیلت نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں اور اسلام کے ہاں معیار فضیلت ہے تقوی، اللہ کا ڈر، ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو، تقوی ہو، خشیت الہی ہو، یہ ہے معیار فضیلت۔ قرآن نے اسی کو کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اور میرے آقا نے حجۃ الوداع میں کہا لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ بولو تو صحیح یار، معیار فضیلت کیا ہے؟ میں چودھریاں تے میں سرداراں تے میں ذمہ داراں تے ایک کمی نے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے ہم نے قبیلے بنائے ہیں پہچان کے لیے، یہ معیار فضیلت نہیں ہے۔ معیار فضیلت تقوی ہے۔ رشتہ، ناتا، یہ اتنی لمبی میں تقریر کر کے لایا ہوں، کیوں لایا ہوں؟ رشتہ، ناتا، داماد ہونا، برادری، کنبہ، قبیلہ، یہ معیار فضیلت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ لیکن ایک طبقے نے اسے معیار فضیلت مانا، وہ یہ کہتی ہیں نبی کی بیٹی ہے، حضرت علی کے گھر میں ہے، حضرت علی میرے نبی کے داماد ہیں، یہ معیار فضیلت ہے۔ ہم کہتی ہیں اگرچہ رشتہ ناتا معیار فضیلت نہیں، لیکن اگر تجھے ضد ہے نا تو پھر بندیالوی کہتا ہے حضرت علی کو میرے نبی نے ایک بیٹی دی تھی، عثمان کو 2 بیٹیاں دی، پھر بھی فضیلت میں کون اعلیٰ ہوگا؟ اگر یہی وجہ فضیلت ہے تو میرے آقا نے 2 بیٹیاں ان کو۔ کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو میری بات کو سنیں۔ آج تحقیق کے نام پر ایک طبقے نے بنو امیہ کے خلاف نفرت پھیلائی۔ بنو امیہ ایک قبیلہ ہے، اس کے خلاف نفرت پھیلائی، کہانیاں گھڑی، روایتیں گھڑی، ہر ظلم ان کے کھاتے میں ڈال دیں۔ تاریخ میں لکھا ہو، مسئلہ یہ بن گیا کہ بنو عباس جو تھے یہ بنو امیہ کا تختہ الٹ کے آئے تھے۔ بنو امیہ نے 100-150 سال حکومت کی، بنو عباس ان کا تختہ الٹ کے آئے۔ جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے وہ پہلی حکومت کے گیت گاتی ہے کہ خامیوں کا ذکر کرتی ہے؟ بولو تو صحیح ہے، خوبیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ بنو عباس چونکہ بنو امیہ کے مخالف تھے، میں آپ کو بڑے گر کی بات بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ سب کچھ کیوں لکھا گیا۔ آپ بھی کہیں گے تاریخ میں یہ باتیں کیوں آ گئی؟ تاریخ میں اس لیے آئی
حکمرانوں نے درج کروائی، وہ بنو امیہ کا تختہ الٹ کے آئے تھے، ساری خامیاں بنو امیہ کے کھاتے، خوبیوں پہ کیا ڈالا گیا؟ پردہ۔ عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو کوئی مسئلہ بھی ہوتا نا، مثلا سبزی مہنگی ہو گئی تو وہ کہتے یہ نواز شریف کی وجہ سے، ہر چیز ان کے کھاتے میں ڈال۔ کوئی خوبیاں بھی ہوں گی، خوبیوں کا تذکرہ نہیں، ہر بندے میں خامیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو انبیاء ہیں، صحابہ ہیں جن میں خامیاں نہیں خوبیاں ہی خوبیاں۔ اگر وہ انسان ہے تو اس میں خامیاں بھی ہوں گی خوبیاں بھی ہوں گی۔ میں آپ کو بڑی گر کی بات بتانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ تاریخ کیا ہے؟ ہمارے ملک کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ سن 70 کے الیکشن میں جیت کے آئے، 77 میں کہ 78 میں ان کو پھانسی ہو۔ اب کتنے سال ہو گئے ہوں؟ 77 اور 47۔ آپ میں جو 50 سال کی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے بھی ان کو نہیں دیکھا، اور جو 40 سال کے ہیں وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ نے اگر بھٹو کو سمجھنا ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو کیسا آدمی تھا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے سمجھیں گے؟ تاریخ، ان کی سوانح حیات لکھی جائے گی، ان کی سوانح حیات پہ کوئی کتاب لکھی جائے گی، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ بھٹو کس قسم کا آدمی۔ اگر تاریخ لکھی ہے کسی پیپلز پارٹی والے بندے نے، ان کی سوانح حیات لکھی ہے کسی پیپلز پارٹی کے بندے نے، وہ ان کی خوبیوں کا ذکر کرے گا، خامیوں کا ذکر نہیں کرے۔ کیوں؟ اس کی محبت ہے ان سے، وہ اپنے دل میں ان کے لیے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ وہ کہے گا 90,000 فوجیوں کو چھڑا کے لائے تھے، اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں کروائی تھی، ختم نبوت کا مسئلہ حل کروایا تھا، اتوار کی بجائے جمعے کی چھٹی کروائی تھی۔ وہ یہ بیان کرے گا۔ اور اگر تاریخ لکھنے والا ہوا، ان کی سوانح حیات لکھنے والا ہوا ان کا مخالف، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خوبیوں پہ کیا ڈالے گا؟ خامیاں اجاگر کرے، خامیاں اجاگر کرے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ ہونے دیا، شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں اکثریت حاصل کر گئے، انہوں نے یہاں تقریر کرتے ہوئے کہا جو ادھر جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ یہ بیان کرے گا۔ وہ ان کی قذافی سٹیڈیم کی ایک تقریر لکھے گا جس میں انہوں نے کہا تھا پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں، حلوہ تو نہیں کھاتا۔ وہ یہ بیان کرے، خوبیوں پہ کیا ڈالے گا؟ پردہ ڈالے۔ جس بندے کے پاس تاریخ پہنچی پیپلز پارٹی کے لکھے ہوئے بندے کی، وہ بھٹو صاحب کو کیا سمجھے گا؟ کوئی زبردست بندہ، بڑا زبردست بندہ تھا۔ اور اگر تاریخ پہنچی مخالف کی لکھی ہوئی تو وہ کیا سمجھے گا؟ یہ تو بڑا برا آدمی تھا۔ یہ ہے جناب تاریخ، جس کے بلبوتے پر آپ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بنو امیہ کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ کچھ ہمارے اہل سنت کہلانے والے علماء
بنو امیہ کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں جس طرح یہ کوئی گھٹیا قسم کا قبیلہ تھا، ان کی کوئی خدمات نہیں ہے، ظلم ہی ظلم ان کے پلے ہے۔ تو سنیے گا اور اسے پلے باندھیے گا، کوئی نہیں بتائے گا تمہیں، علماء اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے، علماء نے اس کو پڑھا بھی نہیں، انہوں نے بیان کیا کرنا ہے؟ سنیے گا، میرے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں، کتنی؟ 4۔ میرے آقا نے 3 بیٹیاں بنو امیہ کو بیاہ کے دیں، صرف ایک بیٹی ہاشمیوں کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی 3 بیٹیاں آپ نے کس کے نکاح میں دی؟ بنو امیہ کے نکاح۔ اگر یہ قبیلہ ایسا برا قبیلہ ہوتا تو میرے آقا اپنی بیٹیوں کا نکاح اس قبیلے میں کرتے۔ آپ نے بھی یہ کہانی سنی ہوگی، ہم نے بھی طالب علمی کے زمانے میں سنی تھی جب ہماری تحقیق کوئی نہیں تھی، کہ ہاشم اور امیہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، ان کی پیٹھیں ملی ہوئی تھی، پیٹھیں تلوار سے الگ کیا گیا، ہاشم اور امیہ کو تلوار سے الگ کیا۔ پھر آگے خطیب صاحب کہتے ہیں اس دن جو تلوار چلی نا، پھر ان دونوں قبیلوں کے درمیان تلوار چلتے، ہم بھی سنتے تھے، پڑھتے بھی تھے، لیکن چونکہ تحقیق نہیں تھی، آپ یہ سن کر حیران ہو، ہاشم اور امیہ آپس میں چچا اور بھتیجا ہے۔ کوئی سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہا؟ یہ چاچا تے بھتریجا کنجے اکٹھے پیدا ہو؟ ہاشم چچا ہیں، امیہ، لیکن جھوٹ گھڑنے والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے انہیں جڑواں پیدا کر کے دکھا۔ اس طرح کی کہانیاں گھڑی گئیں۔ میرے آقا نے اپنی 3 بیٹیاں کس کے نکاح میں دی تھی؟ زور سے بولو، زور سے بولو، بنو امیہ کے نکاح میں۔ مکے کا پہلا گورنر میرے نبی نے بنو امیہ کے بندے کو بنایا، بیت اللہ کا مؤذن، سب سے پہلا مؤذن میرے نبی نے بنو امیہ کو بنایا تھا۔ نجران کا گورنر میرے نبی نے بنو امیہ کو بنایا تھا۔ اپنی زندگی میں بنو امیہ کو میرے نبی نے عہدے دی، ان کی خدمات کا اعتراف کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے نکاح میں میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹی۔ اس لحاظ سے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ذو النورین۔